سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ خبریں بہت ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ہی سیڈ اور شی سیڈ پر جائیں، اس نے فلاں جگہ یہ کہا اور اس کے جواب میں فلاں نے یہ کہا، اس سے جو فضا ہے وہ غیر واضح تو ہوتی ہے اور ایک کلٹر ہو جاتا ہے چیزوں کا۔ لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کل جمعہ ہے 4 اکتوبر، اور خان صاحب کے حکم پر اب ڈی چوک پہ آنے کی تیاری کی خبریں ہیں، اور پشاور سے یہی خبریں ہیں کہ جی وہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کل تشریف لائیں گے۔ آپ کی کیا معلومات ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے کل رات تک جو ان لوگوں سے کچھ رابطہ میں نے کیا جاننے کے لیے کہ ان کی کیا ارادے ہیں، تو خان صاحب کو کانفیڈنس ملا ہے اصل میں راول پنڈی کے احتجاج سے۔ لاہور میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا وہ شاید اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکا جیسے پی ٹی آئی کرتی رہی، تو پھر پنڈی کے احتجاج سے خان صاحب کو یہ لگا کہ نہیں، اب ہمیں اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے۔ ایک تو احتجاج کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح جلسے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو پنڈی کا ٹھیک ٹھاک زبردست شو ان دی سینس کہ اس کی نیوسنس ویلیو بن گئی۔ لوگ تو نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی لاکھوں میں لوگ نکلے، لیکن جس طرح پولیس نے کنٹینرائزیشن کر کے، مزاحمت کر کے، اور پھر شیلنگ اور پکڑ دھکڑ اور مقدمات، اور وہ ایک 80 سالہ بوڑھی خاتون کو بھی پکڑ لیا، خواتین کو بھی دھر لیا، اس نے وہ جو خبریت ہے، جو اس کی نیوسنس ویلیو ہے، وہ بڑھا دی۔ اور اپوزیشن میں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ نیوسنس ویلیو چاہتا ہے، وہ بز کریٹ کرنا چاہتا ہے سیاست میں، وہ ان کو مل گئی۔ باقی کسی احتجاج نے حکومت تھوڑی گرا دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو یہ بہاولپور میں، فیصل آباد میں اور ملتان کیا پرسوں، میاں والی، اس نے بھی سوشل میڈیا کی حد تک، دیکھیں مین سٹریم میڈیا پہ تو مکمل بائیکاٹ ہے، وہاں تو بڑا سخت آرڈر ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کے احتجاج کی اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، دونوں نہیں چل سکتے، بس سمجھے احتجاج ہوا ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ کیفیت ہے، وہاں سناٹا ہے ٹی وی چینلز پہ۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ 3-4 جو احتجاج ہوئے، ان کی پورا دن وہ ٹرینڈ کرتے رہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد کا کل کا جو احتجاج ہوگا، اگرچہ وہ زیادہ ٹف ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حکومت بیٹھی، اور کل آئی جی اسلام آباد نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے ساری اپنی جو نیچے کی لیڈرشپ ہے پولیس کی، اس کو بلا کے کہا کہ ہم سختی سے نمٹیں گے ان کے ساتھ۔ تو حکومت بھی تیار ہے اور پی ٹی آئی بھی تیار ہے۔ اب علی امین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر ہیں، اگر وہ آتے ہیں، جو کہ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، تو وہاں اگر کوئی مزاحمت ہوتی ہے، یہ ہوگی اصل کل کی خبر۔ اگر ان کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ تو چلیں، ورکرز تو بار بار کھاتے رہتے ہیں، بٹ اگر ایک چیف منسٹر کے ساتھ یہاں پولیس ریزسٹ کرتی ہے اور ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، تو یہ ایک چیلنجنگ ہے کل کے لیے۔ پنڈی کا آپ نے ذکر کیا، پنڈی کی ایک خبر تو یہ بھی تھی کہ گنڈا پور صاحب تشریف نہیں لا سکے، اور کل کی بھی ایک جو خبر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس لاؤ لشکر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائیں گے، اس کے ساتھ ان کو پنجاب کی حدود میں اور پھر اسلام آباد کے حدود میں ان کو داخل ہونے دیا جائے گا یا نہیں۔ اس دفعہ 2 حدیں پار کرنی ہے، اس دفعہ 2 حدیں پار کرنی ہے، اور میری معلومات یہ ہے کہ شاید آج شام تک کم از کم اسلام آباد کی حد تک رینجرز کی جو تعیناتی ہے ہو جائے گی۔ اچھا، ہو جائے گی۔ وہ میاں والی بھی رینجرز ڈپلوائے ہو گئی تھی۔ اسلام آباد کیونکہ وفاقی دارالحکومت ہے، اور پھر ملیشیا کے وزیر اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، اور
کوئی 10-12 دن بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونا ہے. چائنیز پریمیئر بھی آ رہے ہیں. جی, چینی وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو آنے دیا جائے گا اسلام آباد کے حدود میں. اور یہ جو ڈی چوک کا جو خواب ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں شرمندہ تعبیر ہوگا. کچھ کارکن آ جائیں, میری معلومات کے مطابق تو کچھ لوگ آج ہی اسلام آباد میں ان کے پہنچ جائیں گے, جو محلوں سے ادھر اینڈ ٹائم پہ تشریف لائیں گے. لیکن پشاور کے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ تنظیموں کے لوگ جو کہ مین سٹریم سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق نہیں ہے, وہ اور گنڈا پور صاحب مل کے یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں. اور میری معلومات یہ ہے کہ خان صاحب کے نزدیک کامیابی یہ ہوگی کہ ٹکراؤ ہو, کچھ خون خرابہ ہو, کوئی کچھ بڑی خبر بنے, اور اگر ممکنہ طور پر ایسی صورتحال بنے کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ مؤخر کر لے شنگھائی تعاون تنظیم, جو کہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن حالات اس طرف جا سکتے ہیں اگر وہ یہاں تشریف لائے. دیکھیں, پہلے جو 3 شہر عمران خان نے اناؤنس کیے تھے 2 تاریخ کے لیے, ان میں فیصل آباد, ملتان اور میاں والی تھا. لیکن ملتان کا احتجاج عمران خان نے خود منسوخ کیا, ملتوی کیا, اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ چونکہ انگلش ٹیم ملتان پہنچ رہی ہے لہٰذا ہم ملتان میں ابھی نہیں کریں گے, اور ملتان کو پھر سویپ کر دیا بہاولپور سے, بہاولپور رکھا گیا. کرکٹر نے کرکٹ کو ترجیح دی. شنگھائی تعاون تنظیم ایک تو ابھی 4 تاریخ کے بعد ہے اس کا جو اجلاس ہے, وسط اکتوبر. جی اس میں 15-16 اکتوبر شاید, اور میرے خیال چائنیز پریمیئر بھی اسی کے لگ بھگ آ رہے ہیں اسی وقت. اور ملائیشین پرائم منسٹر جو یہاں ہیں وہ بھی کل واپس چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے. اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کل صبح نکلیں گے یا دوپہر تک, لیکن کل وہ واپس جا رہے ہیں, میرا خیال میں کل جا رہے ہیں. تو اس احتجاج کا ایس سی او کے اجلاس کے ساتھ یا وہاں اس اجلاس میں جو دیگر ممالک سے مہمان تشریف لائیں گے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنے گا, کیونکہ یہ تو بہت پہلے نمٹ چکا ہوگا. نہیں, جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کے احکامات ہیں کہ اگر آپ کو 8-10 دن بیٹھنا پڑتا ہے تو بیٹھ جائیں, اگر آپ کو احتجاج نہیں کرنے دے آئیں تو فوراً آپ اس کو کال آف نہ کریں. اچھا, جو خبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہر حال میں ڈی چوک پہنچیں گے, چاہے پہنچنے کے لیے آپ کو 10 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں. اچھا, یعنی آپ مزاحمت کرتے رہیں, آگے بڑھتے بھی چلو, گھٹتے بھی چلو, وہ کیا نہیں, بڑھتے بھی چلو, کٹتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہے, سر بھی بہت. تو یہ ان کا مقصد تھا کہ آپ نے بڑھتے جانا ہے, اور بس آپ کو 4 دن لگیں, 5 دن لگیں, 10 دن لگیں, آپ نے ڈی چوک ریڈ زون پہنچنا ہے. وہ ظاہری بات ہے اگر یوز آف فورس ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ لوگ کس طرح سے اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, لوگ کیسے اس کا سامنا کرتے ہیں. اگر حکومت چاہتی ہے, جو حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی عمران خان نے پہلے چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ کروا دیا اور پھر فلاں کروا دیا, اور عمران خان دشمن ہے. چلیں, عمران خان دشمن ہے, آپ کو کیا آخر آئی ہوئی ہے, آپ بھی 10 دن آئینی ترامیم منظور کروا دیں, 25 اکتوبر تک لے کے چلے جائیں. اگر 1973 کے آئین میں لے کر اب تک 50 سال ہو چکے ہیں, اگر اب تک یہ آئین موجود تھا تو اب اس کو 5 راتوں کے اندر ہی تبدیل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت کی نیت میں بھی کھوٹ, فتور اور بدنیتی ہے نا, وہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے 25 سے پہلے, اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح سے ہم نے ریٹین کرنا ہے, اور پورا جوڈیشل سسٹم ہم نے اس کو پہلے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے, پھر اس کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اس طرح سے تاکہ ہم اس سے اگلے 3 سال 5 سال 10 سال تک کم از کم اپنی مرضی کا سیاسی ہدف حاصل کر سکیں.
اور اس میں اب تو پوری آرگینوگرام بن رہا ہے کہ جی اس میں یہ جج بیٹھے گا, اس میں یہ چیف جسٹس ہوگا. اب تو نام بھی پتہ نہیں خود لوگ سیویاں دے رہے ہیں کیا چکا ہے, اب تو نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے علاوہ ادھر کا چیف جسٹس بھی فائنل ہو گیا ہے. منصور علی شاہ کی جگہ پہ کوئی اور نام بھی چل رہا ہے کہ جی وہ ہوں گے. اب وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ تو خود بخود جب قاضی صاحب ادھر آ جائیں اگر, تو منصور علی شاہ نے تو بننا ہی بننا ہے, تو وہ کیسے ہٹائے جا سکتے ہیں؟ تو حکومت اگر چاہتی ہے کہ امن چین ہو, ملک میں سکون ہو, اور عمران خان کو جواز نہ ملے, تو آپ ابھی اس وقت تو آئینی ترامیم کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے نا. اس وقت پی ٹی آئی کی جو ریزسٹنس جو ری انفورس ہوئی ہے وہ آئینی ترامیم کا جب انہوں نے شوشہ چھوڑا, وہ شدنی آئی تو اس کے بعد ہوئی. تو آپ بھائی آئینی ترامیم اگر آپ کو چائنیز پریمیئر کی یا آپ کو ایس سی او کی اگر حکومت کو فکر ہے, تو آپ اس کو 10-15 دن بعد لے کے چلے جائیں یار, کون سی افتاد آ جائے گی؟ دیکھیں جو آئینی ترامیم کی بات ہے وہ تو ٹاپ گیئر میں ہے اس وقت, اور ایسا لگتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور شہباز شریف کی بجائے بلاول بھٹو جو ہے وہ لیڈ کر, وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح سے میڈیا میں ان کی پروجیکشن ہو رہی ہے, ہر ٹی وی چینل پر وہ نظر آ رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, تو اس میں لگتا ہے کہ وہ اس کی طرف جائیں گے. کورٹ رپورٹر سے کل انہوں نے جی کل بھی انہوں نے بات بھی کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ 25 اکتوبر کی جو تاریخ ہے وہ کون سی پتھر پہ لکیر ہے. آئینی ترمیم اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس سے بعد بھی ہو سکتی ہے. یہ حقیقت کہ نواز شریف نے بظاہر اپنا جو دورہ ہے ملتوی کیا ہے, تو آثار تو یہی ہیں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یا تو اس سے پہلے کر لیں گے یا اس کے بعد کر لیں گے. لیکن یہ بات کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگانا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد وہ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ تو پھر 3 سال والی آپ کو شرط بھی ڈالنی پڑے گی. دیکھیں وہ تو جو قانون بنانے والے ہیں وہ تو سوٹ جب سلتا ہے تو وہ اسی ناپ کے تحت ہی کریں گے کہ جی اس کی شرائط تو وہی پارلیمان ہی طے کرے گی نا. اور جہاں تک منصور علی شاہ کی بات ہے, میں نے جو سنا ہے ان کو جو عام جو سپریم کورٹ ہے, سول اور فوجداری مقدمات والی جو سپریم کورٹ ہے, اس کے چیف جسٹس سے ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے نہیں. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چھوٹی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننا خود پسند نہ کریں, تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے وہ تو پھر الگ بات ہے. ورنہ تو جو سپریم کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس بننا وہ مجھے ناگزیر نظر آتا ہے. لیکن اسی میں ایک جب بات ہو رہی ہے اس کی عدالتی اور وہ آئینی ترامیم کی, تو کل بلاول بھٹو نے آسما شیرازی کے شو میں یہ کہا کہ جی وہ جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب, انہوں نے جا کے عدلیہ کے ساتھ وہ مسودہ شیئر کر لیا, تو انہوں نے ٹھکا ٹھک پارلیمان سے وہ پہلے ہی ہفتے کے روز جو ہے وہ انہوں نے وہ وضاحتی جو فیصلہ ہے آرڈر, جو بعد میں ایک اس پہ کافی تنازع بھی کھڑا ہوا کہ جی وہ آرڈر ہے بھی نہیں ہے, وضاحتی جو بھی ہے. لیکن جو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تارڑ صاحب نے اپنے تئیں خود جا کے ججز کے ساتھ شیئر نہیں کیا. ان کو احکامات تھے ان کے پاس وزیر اعظم کی طرف سے. شہباز شریف نے کہا کہ مکمل شفافیت کا تقاضا ہے کہ جہاں ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس پر گفتگو شنید کر رہے ہیں تو جج حضرات کو بھی بتایا جائے کہ جی ہم آئینی ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ویسے بھی وفاقی وزیر قانون جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ, وہ ہے خود بھی وکیل ہے. ہاں, تو خبر میری جو ہے وہ یہ ہے. تو بھلے آپ تارڑ صاحب کو جو بھی کہنا ہو, لیکن میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں یہ جا کر یہ کام نہیں کیا. پرائم منسٹر نے کہا. ہاں, تو اب وہ جب ہوگی ترمیم, لیکن ترمیم کے حوالے سے بھی میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا سارا جو پلندہ کہ جی 8 آرٹیکل میں بھی ترمیم کریں گے تو فلاں بھی کریں گے, تو فوجی عدالت بھی لائیں گے, تو وہ
وہ جو پورا جو 12 کورس میل جو ہے شاید اس طرف نہ جائیں. ابھی جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں وہ صرف وہ ترامیم ہوں گی جس میں جو وہ کراؤن کا جو جول ہے وہ ہوگی وفاقی آئینی عدالت, اور اس کے علاوہ 2-4 وہ بھی وہ جن پر اتفاق رائے ہوگا مولانا سمیت. تو باقی پھر آسان قسطوں میں باقی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. دیکھیں یہ آپ کی اس بات میں وزن موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت کلیم کر لی نا, تو وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہاتھی نکل کے دم رہ گئی. جب ایک دفعہ 2/3 اکثریت کلیم ہو گئی اور اس کے ذریعے سے آپ نے وفاقی آئینی عدالت بنا دی, تو پھر آپ کے پاس 2/3 تو ہے. اب اس سے آپ اور بھی 36 ترامیم لانا چاہتے ہیں, جو آپ کو مناسب لگے آپ لائیں گے, اور وفاقی آئینی عدالت بھی بن چکی ہوگی. پھر ان ترامیم کا جھگڑا بھی اسی عدالت میں جائے گا بالکل جو آپ بنا چکے ہوں گے, اور جو ایلیجڈلی وہ آپ بنا رہے ہیں اپنی سہولت کاری کے لیے تاکہ وہ آپ کے سسٹم اور آپ کے مستقبل کے اہداف کو پروٹیکٹ کر سکے. تو وہ جو بھی ادھر کا مسئلہ آئے گا وہ اس میں آئے گا. وہ منصور علی شاہ تو بیچارے ویسے ہی پیچھے رہ جائے گا. وہ تو عام عوام کا وہ نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو لیکن اس میں یہ جو کل بلاول صاحب نے بات کی نا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ پہلے ججز سے شیئر کیا, دیکھیں یہ قضیہ 1 مہینے پہلے اٹھا, یہ آئینی ترامیم والا 2-2.5 مہینے پہلے تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا شاید 12 جولائی کو یا 12 جولائی کو. تو اب اس فیصلے کو 2.5 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے. تو 2.5 ماہ پہلے اگر یہ مسودہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سپریم کورٹ کے 17 ججز کے ساتھ شیئر کیا, تو اس کا مطلب ہے مسودہ تیار تھا, کوئی ڈاکیومنٹ ان کے پاس کمپیکٹ فائل تھی, اس میں تبدیلی ہونی تھی نا ان کے مشاورت سے, ان کی مشاورت سے. بنیادی فنڈ کوئی ڈاکیومنٹ تو ہوگا نا, ڈرافٹ تو ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ ڈرافٹ یا ڈاکیومنٹ شیئر کیا. میری معلومات یہ ہے کہ جو اس کے اہم نکات ہیں, چلیں وہ کچھ کہ جی ہم وفاقی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں تو یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کرنے جا رہے ہیں, کچھ بلٹ پوائنٹس تو ہوں گے نا. وہ تو آپ نے کاغذ پہ تو رکھے ہوں گے نا. آخر جج ایسے لفظی زبانی کلامی تو بات نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ وہی بلٹ پوائنٹس اگر 12 جولائی سے پہلے, 12 جولائی کو تو فیصلہ آیا نا, جو بلاول نے تاثر دیا کہ انہوں نے ہمارے اس ترمیم کو روکنے کے لیے فیصلہ دیا اور مخصوص نشستیں ہم سے لے کے سنی اتحاد یا پی ٹی آئی کو دے دی. جو بلاول صاحب کہنا چاہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ وہ تو ہمارے پاس آ رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 2/3 ان کے پاس جا رہی ہے, تو یہ تو ترمیم کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے ہم سے لے کے ادھر دے دی اور ہماری 2/3 روک دی اور ہماری ترمیم بھی روک دی. تو اگر یہ سب کچھ تھا تو اس کا مطلب ہے 12 جولائی سے کوئی 8-10-15 دن پہلے ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب ملے ہوں گے ججز سے. تو بھائی وہ ڈرافٹ 3 مہینے 3.5 مہینے اس شہر میں موجود ہے, لیکن جس مولانا کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وہ مولانا تو اس رات بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا, یہ کیا میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, کیا لے کر آ گئے ہیں. اور نہ آپ نے کل پیپلز پارٹی والے مل رہے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری سالک سے, قواف لیگ سے اور اے این پی سے, سینیٹر ہدایت سے. کل ملاقات ہو رہی ہے 2 اتحادیوں سے کہ یار آپ نے بھی اس میں ہمارے ساتھ چلنا ہے. بلاول صاحب اب نکل کے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں, مختلف بلوچستان بار سے انہوں نے خطاب کیا, صحافیوں سے مل رہے ہیں, مختلف جو شیئر ہولڈر ہیں, اسٹیک ہولڈر. تو یہ کام آپ 3 مہینے پہلے پھر آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا, دبا کے رکھا ہوا تھا. تو میں آئی ڈاؤٹ کہ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ مینوان ایسے ہوگا. اگر ایسے ہوتا تو پھر یہ سوال اٹھیں گے کہ بھئی یہ سارا کام آپ نے ڈرافٹ پہلے کیوں نہیں کسی کے ساتھ آپ نے شیئر کیا, اور اگر تھا اور آپ نے شیئر نہیں کیا پھر تو آپ واضح طور پہ مجرم ہو گئے. پھر تو یہ آپ نے خود تسلیم کر رہے ہیں آپ کہ ہاں دیر از سم تھنگ فشی بیہائنڈ دس ہول کانسٹیٹیوشنل جو آپ کرنا چاہتے ہیں ڈائسیکشن. آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو دبا کے چھپا کے بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی چھپا کے دبا کے؟ کل کو جب ترمیم ہوگی تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا نا. تو آپ پہلے لے آتے, تو آپ پہلے نہیں لائے, اس کے باوجود کہ آپ کے پاس تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ تھی. تو یہ تو بلاول صاحب کے خلاف بات جائے گی. دیکھیں میری معلومات یہ ہے کہ 12 جولائی کو تو مختصر فیصلہ تھا. جی مختصر. ابھی جو تفصیلی فیصلہ جو آیا ہے وہ
اس سے چند دن پہلے تارڑ صاحب نے بتایا کہ جی ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ جو تاخیر تھی تفصیلی فیصلہ لانے میں، وہ پھر وہ تاخیر جو ہے وہ فوراً دور ہو گئی. ان کا جو کہنا ہے، جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے. لیکن اب اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں آج کی صورتحال پہ، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو 63(1) والا جو کیس ہے نظر ثانی، وہ اب آخری مراحل میں ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر 2 جورسڈکشنز کو انووک کیا گیا تھا اس فیصلے میں. ایک تو صدر صاحب کا ریفرنس تھا جو کہ آرٹیکل 186 کے تحت ہے، جو کہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، جس میں آپ عدالت سے مشورہ کرتے ہیں. اور مختلف قانونی ماہرین کے مطابق وہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن کا جو فیصلہ ہے وہ ایک مشورہ ہی ہے، اس کی شاید اتنی بائنڈنگ نہیں ہوتا. لیکن اب تو معاملہ کھل گیا ہے نا. اب تو جو صورتحال ہے آج کی وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر اب اس کیس میں حصہ نہیں بنے گی. اور جس تیزی کے ساتھ یہ معاملہ جا رہا ہے، جو اعتراضات تھے بینچ پہ وہ بھی مسترد کر دیے گئے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ کافی فاسٹ ٹریک پہ جائے گا. اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں در و دیوار پہ ہر گل بوٹے پہ لکھا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اور یہ اور جو ممکنہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ دونوں مل کے اب ہم ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو رہے ہیں. اگر اس کو کوئی چیز سلو ڈاؤن کر سکتی ہے یا ممکنہ طور پر روک سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سڑک کی جو طاقت ہے وہ کوئی ایسی ہے، کوئی ملک کے اندر کوئی ایسا کوئی شدید بحران ہے جس میں کہ جو اس کو سلو ڈاؤن کر سکے تو کرے، ورنہ تو یہ ایک جو بلٹ ٹرین ہے اس کی طرح سے یہ معاملات جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور فیصلہ لکھا ہوا ہے، 5 رکنی بینچ ہے. چلیں ایک جج اختلاف کر دیتا ہے، 2 کر دیتا ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں کریں گے. یہ فیصلہ مجھے 5-0 سے نظر آ رہا ہے. مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے ماشاءاللہ بینچ جو بنایا ہے وہ اتنا زبردست اور شاندار بینچ بنایا ہے. کیونکہ اس بینچ میں 2 وہ ججز ہیں جو قاضی ان میکنگ ہیں، جو مستقبل کے قاضی فاضی صاحب بنیں گے انشاءاللہ. امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب. اور 2 ججز جو ہیں وہ جمال مندوخیل صاحب، ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ پتہ نہیں ادھر کی بھی ملا دیتے ہیں ادھر کی بھی ملا دیتے ہیں. ان کے فیصلے میں تو نہیں سمجھ پاتا، میری تو دانش سے باہر ہے. اور ایک جج انہوں نے ڈال دیا ہے جو ایڈ ہاک جج شامل کیا تھا، 2 ججز شامل کیے تھے، مظہر عالم میاں خیل، وہ ڈال دیے ان کو. اچھا، ویسے مظہر عالم میاں خیل صاحب کا نام کل سے چل رہا ہے وفاقی آئینی عدالت کے لیے بھی، کہ ادھر جو 3 یا 5 ججز جو وہاں لائے جائیں گے تو ان کی یہاں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے اچھی پرفارمنس دے دی یہاں تو ان کو پروموٹ کیا جائے گا. وہ تو پروموشن ہی ہے نا، وہ تو بڑی عدالت ہوگی. تو یہ پرفارمنس اچھی دیں گے، ضرور دیں گے. تو یہ فیصلہ مجھے تو سر 5-0 صحیح نظر آ رہا ہے. قاضی صاحب کے بارے میں جو کل عمران خان صاحب نے الفاظ کہے ہیں، انہوں نے بڑا سخت، تو اب خیر تلخی ان کے لہجے میں آتی جا رہی ہے. کل انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فاضی صاحب. یہ بڑا المیہ ہے. دیکھیں، عزت عہدے میں نہیں ہوتی، عزت عہدے دار میں ہوتی ہے. تو عہدے دار کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی عزت کو برقرار رکھتے. ان کے فیصلوں سے جس طرح تعصب کی بو آ رہی ہے، اور وہ بضد ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ بچپن میں کو کہتا نا جی میں نے خواب دیکھا ہے بچپن میں، بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں بڑا ہو کے یہ ہدف حاصل کروں گا. تو قاضی صاحب کے یہ 1.25 سال کی کنڈکٹ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے شاید بچپن میں یہ خواب دیکھا گا کہ میں بڑے ہو کر کوئی ایک عمران خان نامی کوئی ایک شخص آئے گا اور میں اس کی ایسی کی تیسی پھیروں گا. یہ میری زندگی کا الٹیمیٹ ڈیزائر جو میری ہے وہ زندگی کی یہ ہے. اور وہ اس راستے پر گامزن ہے. جب ایک فریق ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار آپ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ میرے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں،
اور پھر آپ اس کے اعتراض پر مور تصدیق ثبت کر رہے ہیں، اس کے خلاف فیصلے دے کے، ہر فیصلہ اس کے خلاف دے کے آپ اس کو سچ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں تم جو کہتے ہو کہ میں تم سے بغض رکھتا ہوں تو پھر یہ ہے میرا بغض، جاؤ تم نے جو کرنا کر لو، یہ ہے میری نفرت تم سے، اور میں اس کو دکھاؤں گا تمہیں، اور تمہیں دکھا کے رہوں گا، اور آخری دم تک دکھا کے رہوں گا. تو وہ بضد ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو اس فیصلے میں بھی چونکہ دیکھیں نا آپ، انہوں نے جو دلیل دی جب یہ بینچ انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا، تو اس میں انہوں نے جو دلیل دی، پہلے تو منیب اختر تھے بینچ میں، انہوں نے دلیل دی کہ جی 2 ججز جو نکل گئے تھے اس میں سے، ایک ریٹائر ہو گئے عمر عطا بندیال اور ایک استعفیٰ دے گئے اعجاز الاحسن. تو انہوں نے کہا عمر عطا بندیال کی جگہ پہ میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. او بھائی باقی ججز کیا خدا نہ خواستہ ان کو فٹس پڑتے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کو؟ ان کی کیا عقل جو ہے وہ مایا ہو گئی ہے کیا؟ میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا اور اعجاز الاحسن کی جگہ پہ میں نے امین الدین خان کو ڈال دیا. تو سر ہیٹس آف، فیصلہ تو آپ نے سنا ہی دیا، پھر تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے سب بات کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کون سے جج پسند ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کہ جسٹس منیر سے لے کر جسٹس انوار الحق، ارشاد حسن خان، بندیال، گلزار، ثاقب نثار، ان کے خلاف کوئی بات کی ہو خان صاحب نے. قاضی فائز عیسیٰ ان کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ وہ کسی اور کو پسند نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فروغ نسیم کو بلا کر صبح 7 بجے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، بشیر میمن کی بات سنیں، پھر اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اور پھر جو برادر ججز میں کچھ نے کہ جی FBI اس کے خلاف یہ کر لے. تو یہ معاملہ تو جو وہ ہے. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ جو ابھی آپ نے فرمایا، یہ حقیقت کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس سے خود ہی اپنے آپ کو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے منصور علی شاہ کو نہیں نکالا. 1-2 دن تک وہ کہتے رہے کہ جی ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ آ جائے. اسی طرح سے منیب اختر کو بھی انہوں نے اس بینچ میں رکھا تھا، کیونکہ جو 63A کا جو اصل جو فیصلہ ہے وہ لکھا ہی انہوں نے تھا. انہوں نے ان کو ڈالنے کی کوشش کی. مظہر عالم میاں خیل جو ہے وہ ایڈ ہاک جج ضرور ہیں، لیکن وہ اس اوریجنل بینچ میں بھی تھے. تو کیونکہ وہ اس وقت جج ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اعجاز الاحسن تو استعفیٰ دے کر چلے گئے، آج تک انہوں نے اپنا قصہ نہیں بتایا کہ تو خاموش ہے بالکل کہ کیوں وہ لے گئے. بندیال صاحب جو ہے وہ اپنی جو گڈ ٹو سی یو والی جو اننگ ہے وہ کھیل کے چلے گئے. تو یہ تنازعات تو چلیں گے. جو آپ نے باتیں کی ان کے بارے میں وہ تنازع بھی ہے، اور وہ اپنے طرف سے جو اس کی وضاحت دیتے ہیں وہ ہوگا. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، آپ اور میں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ہونے یہ جا رہا ہے کہ 63A کا جو بینچ ہے اب تیز رفتاری کے ساتھ اس معاملے کو کنکلوڈ کرے گا، اور فیصلہ جو ہے کیا ہوگا وہ اس پر آپ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں. ہم دونوں اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ 63A جس کے تحت ووٹ شمار نہیں ہوگا، جو آئین کے اندر لکھا ہوا نہیں تھا، جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھا، اس کو جو ہے وہ بدل دیا جائے گا. اور اگر کوئی بندہ حکمران جماعت کا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یا کسی کا ہو، وہ اپنی جماعت کے خلاف بھی ووٹ دے سکے گا. البتہ جو ایک پروسیس ہے اس کے تحت اس کو اپنی نشست جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی. میرے خیال میں ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں.